السلام علیکم دوستو، عابد خان ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں اور ایک ایسے شخص کی آخری آرام گاہ پر موجود ہوں جس کا ایک وقت میں پورے ہندوستان میں توتی بولتا تھا۔ آج تو دنیا نے انہیں بلا دیا، مگر ایک وقت ایسا تھا جب پوری ہندوستان کے پہلوان انہیں آئیڈیالائز کرتے تھے اور راجہ مہاراجہ ان کے مداح تھے۔ یہ قبر ہے جی بوٹا پہلوان کی، جو کہ رستم ہند گاما پہلوان کے ماموں تھے۔ 1844 میں پیدا ہوئے اور 60 سال کی عمر میں 1904 میں ان کا انتقال ہوا۔ 60 سالہ زندگی میں انہوں نے وہ نام اور مرتبہ حاصل کیا جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ بوٹا پہلوان کو بلا کر اپنے پہلوانوں کے ساتھ اس کی کشتی کرواتے، جنہیں اکثر و بیشتر بوٹا پہلوان شکست ہی دیتے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا پورے ہندوستان میں شہرہ ہو گیا اور انہیں رستم ہند کہا جانے لگا۔ میں جو کتبہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتبہ کسی عام شخص کا نہیں ہے۔ آج تو لوگوں نے انہیں بھلا دیا، مگر ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا ان کی دیوانی تھی۔ اور آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ بوٹا پہلوان کی قبر پر جو کتبہ لگا ہوا ہے، اس کتبے پر جو شعر کندہ ہے، یہ شعر کسی عام شخص کا نہیں بلکہ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ جس شخص کے کتبے کے لیے داغ دہلوی جیسا شعر لکھے، وہ یقیناً کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ آج فن پہلوانی بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکھاڑے اور پہلوانوں کا دور بھی تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، مگر ایک وقت یہ تھا کہ بوٹا پہلوان جیسا کوئی دوسرا شخص پورے ہندوستان میں نہیں تھا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کی یہ حسرت ہوتی کہ وہ بوٹا کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں اور اسے شکست دیں۔ برے صغیر میں فن پہلوانی مغلوں کی آمد کے ساتھ وارد ہوا اور جلد ہی اس نے عوام میں مقبولیت حاصل کر لی۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں پہلوانی کا مرکز لاہور بنا، جہاں تقریباً 600 اکھاڑے تھے اور 10,000 کے قریب نوجوان تربیت حاصل کرتے تھے۔ آج اگرچہ پوری دنیا میں کشتی کا انداز بدل چکا ہے اور مغرب اور امریکہ میں فری سٹائل ریسلنگ کا دورہ ہے، مگر پاکستان میں ہماری دیسی کشتی زوال پذیر ہے، اور یوں زوال پذیر ہے کہ خدشہ ہے کہ آئندہ چند برسوں میں اس کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ پاکستان میں دیسی کشتی کس طرح ختم ہوئی اور اس کے کیا عوامل تھے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مہنگائی، سرکاری سطح پر عدم سرپرستی، کھیل میں گلیمر کی کمی اور بہت سے دیگر عوامل نے اس کھیل کے کلاسیکل حسن کو جس طرح گہنا کر رکھ دیا ہے، اس کے بعد آج کا نوجوان دیسی پہلوان بننے کی بجائے باڈی بلڈر، کرکٹر یا کچھ اور بننے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس پہلوان کے خاتمے میں سب سے اہم وجہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی سے پہلوانوں کے اخراجات بڑھنے لگے اور جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا تو نوجوانوں پر پہلوان بننے کی بجائے ملک سے باہر جا کر کمائی کرنے کا بھوت سوار ہوا۔ یوں صحت مند، توانا اور گبرو جوانوں کی جگہ چھوٹے قد، کمزور اور لاغر جسم کے جوانوں نے لے لی۔ پڑھے لکھے نوجوان فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ کی طرف متوجہ ہونے لگے اور جو باقی رہ گئے وہ پہلوان بننے کی بجائے کبڈی کے میدان میں اتر گئے۔ ضیاء الحق کے دور میں جب پاکستان میں لسانی گروہی اور فرقہ وارانہ فسادات کی لہر چلی تو میلے ٹھیلوں پر سال بعد ہونے والی کشتیوں کا رواج بھی دم توڑ گیا اور اسلحے اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا بھر میں فری سٹائل کشتیاں انتہائی مقبول ہیں، جن کی موجودہ شکل 1950 کی دہائی میں سامنے آئی۔ یہ کھیل ایک بڑے کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اس کے پہلوان کھلاڑی بھی ہوتے ہیں اور فنکار بھی۔ ان پہلوانوں کو بڑی بڑی کمپنیاں ہائر کرتی ہیں، انہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں، مراعات دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کھیل خوب ترقی کر رہا ہے۔ مگر برے صغیر جہاں صدیوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، وہاں اب معدود چند ہی لوگ رہ گئے جو اس کھیل سے وابستہ ہیں۔ پاکستان کے مشہور اور معروف پہلوان خاندانوں نے بھی اس کھیل سے ناطہ توڑ کر کاروبار شروع کر دیے ہیں یا دوسرے پیشے اختیار کر لیے ہیں۔ ناظرین، آج ذکر ہو رہا ہے ایک ایسے پہلوان کا جس نے ایک وقت میں پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ اس کا نام بوٹا پہلوان تھا، جو 1844 میں پیدا ہوا اور 1904 میں تقریباً 60 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ بوٹا پہلوان ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جس کی وجہ سے فن پہلوانی میں اسے شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لاہور میں تو بوٹا پہلوان بڑا مشہور تھا اور مختلف اکھاڑوں میں اس نے پہلوانوں کو شکست دی، مگر اس کی اصل شہرت اس وقت شروع ہوئی جب وہ امرتسر گیا اور وہاں جا کر اس نے الیا پہلوان کو شکست دی۔ بعد ازاں جب وہ بروڈا گیا اور وہاں کے سرکاری پہلوان رمزی کو شکست فاش دی
تو اس کا شہرہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ بروڈا کا مہاراجہ مختلف ریاستوں کے پہلوانوں کے ساتھ بوٹا کے مقابلے کرواتا، جن میں بوٹا ہمیشہ فتح یاب رہتا۔ تو بوٹا پہلوان نے پورے ہندوستان میں اپنی دھاک بٹھا لی اور اسے رستم ہند کا خطاب دیا گیا۔ بعد ازاں مہاراجہ ایک سازش کے تحت بوٹا پہلوان اور اس کے بھائی کے درمیان کشتی کروانا چاہتا تھا، مگر بوٹا پہلوان نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اس کشتی کو چھوڑ کر لاہور واپس آنے کو ترجیح دی۔ بعد ازاں ان کے بھائی بھی ان کے پاس لاہور آ گئے اور یہاں دونوں بھائیوں نے مل کر اکھاڑا قائم کیا اور باقاعدہ کشتیاں لڑنا شروع کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بوٹا پہلوان ایک انتہائی خوبصورت انسان تھا اور اس کا بدن اتنا کثرتی اور اتنا خوبصورت تھا جسے دیکھ کر دشمن بھی اشش کر اٹھتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں بوٹا پہلوان لاہور کی سب سے بڑی شخصیت گردانا جاتا تھا اور لوگ دور دور سے اس سے ملنے کے لیے آتے۔ ہر پہلوان کی یہ حسرت ہوتی کہ وہ بوٹا پہلوان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے اور اسے زیر کرے۔ 120 سال پہلے اس قبر کو جس شان طریقے سے بنایا گیا ہوگا اس کا کتبہ دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کتبہ آج بھی دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی بادشاہ یا راجہ مہاراجہ کی قبر ہے۔ گو کہ اب یہ قبر ویران پڑی ہوئی ہے اور شاید ہی لوگوں کے علم ہو کہ بوٹا پہلوان کون تھا اور یہ قبر کس شخص کی ہے۔ بوٹا پہلوان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو اس کی قبر کے کتبے پر لکھنے کے لیے داغ دلوی نے خاص طور پر شعر کہا، جو آج بھی ان کے کتبے پر کندہ ہے۔ وہ کہ آج بوٹا پہلوان کو لوگ بھلا چکے ہیں اور اس کی قبر پر دیا جلانے والا بھی کوئی نہیں، مگر فن پہلوانی کی تاریخ میں بوٹا پہلوان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور جانے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔